ہمارے یہاں بعض لوگ ہر ایک پر فوراً اعتماد کر بیٹھ، لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے یا شاید کان کے کچے ہوتے ہیں، ہر بات سن کر ماننے والی ہوتی ہی نہیں، جیسا کہتے ہیں ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی، ہر بات بھی سن کر ماننے والی ہوتی نہیں، تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں اسی موضوع کی طرف دعوت فکر دیتا ہے، کیونکہ ہم ہر بات کو جو ہے وہ سن کر مانتے ہیں، اس کے خرابیاں پھر آتی ہیں، اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ شرعاً فاسق کون ہے؟ جو نماز قضا کر رہا ہے اور اس پر اعلانیہ کر رہا ہے تو فاسق معلن کہلائے گا پھر، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں کھا پی رہا ہے تو یہ فاسق معلن کہلائے گا۔ اعلانیہ جو ہے فسق کر رہا ہے، اس پر جرت دکھا رہا ہے، اگر انکار ہی کر دے گا روزے کا تو پھر تو مسلمان بھی نہ رہا، نماز کا بھی انکار کر دیا تو پھر کر دیا تو مسلمان ہی نہ رہا۔ فرمایا کہ شرعاً فاسق وہ ہے جو دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو اس طور پر پامال کرے۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق سے مراد قانون توڑنے والا ہے، نماز بھی قانون، اگر دیکھ لیں تو ایک مسلمان پر 5 وقت کی فرض ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے کہ پڑھنی ہے، اب اس کو توڑ رہا ہے، بریک کر رہا ہے، تو باؤنڈریز کو توڑنے والا، بریک کرنے والا، قانون توڑنے والا، یہ فاسق کہلاتا ہے۔ آیت کیا ہوئی تھی؟ فرمایا ولید بن عقبہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنی مصطلق قبیلہ تھا، وہاں بھیجا اور کہا کہ صدقات کی رقم وصول کر کے آؤ۔ پرانے زمانے میں اسی طرح صدقات وصول ہوتے تھے۔ گیا ہوں، اب اس شخص کے اور اس قبیلے کے مابین کوئی پہلے سے ہی کوئی اختلاف تھا، کوئی چپکلیش تھی، کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے انبن تھی۔ اب جب یہ وہاں پہنچا تو وہ لوگ یہ سمجھ کر کہ مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اکرام کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، حیثیت دی جائے، اور یہ سمجھا کہ یہ سارے کے سارے اٹھ کر آنے تو کہیں مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو یہ چھوڑ کر آ گئے اور مصطفیٰ کریم سے فرمایا کہ یہ لوگ تو میرے قتل کے درپے ہوئے اور انہوں نے صدقات دینے سے انکار کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سن کر اوکے کی رپورٹ تیار نہیں کی، بلکہ کیا کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، فرمایا آپ جاؤ اور دیکھو کیا معاملہ ہے، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے۔ خالد بن ولید گئے تو دیکھا یہ لوگ تو اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کا استقبال کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی بڑی ضیافت کی، ان کو صدقات کی رقم بھی دی، اور یہ آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ دیتے ہیں کہ یہ رقم انہوں نے دی اور یہ معاملات تھے۔ ولید بن عقبہ نے جو سمجھایا اور جو بتایا وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ جب فاسق کوئی خبر لائے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ بعض لوگ میں نے کہا کہ کان کے کچے ہوتے ہیں، فوراً یہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر اعتماد قائم ہونے میں وقت لگتا ہے اور وقت لینا بھی چاہیے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے تھوڑا وقت لے لیا جائے تاکہ ہمارا رانگ نمبر نہ لگے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے چہروں پر بھی کئی چہرے چڑھے ہوئے ہیں، نقاب چڑھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ٹھیس لگتی ہے تو نقاب اترتا ہے، مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو بھی نقاب اترتا ہے، توقعات ٹوٹتی ہیں تو بھی نقاب اترتے ہیں۔ تو عدم توجہ ہی ہو جائے، آپ کسی کو وہ رسپیکٹ نہ دے جو اس نے ایکسپیکٹ کی ہو، اور کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے تو بھی نقاب اتر جاتا ہے، نقاب اتر جاتے ہیں بسا اوقات، تو تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سا بندہ کتنا ریلائبل ہے اور کتنا اس پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے، تاکہ جب وہ نقاب اترے تو آپ کے دل کو ٹھیس نہ ہو اور آپ جو ہے اپنے حوالے سے کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔